نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رمضان المبارک فضائل و مسائل کے حوالے سے یہ درس نمبر 8 آپ کے سامنے اس کے ساتھ حاضر ہیں۔ انشاءاللہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ یہ پہلے ہم نے فضائل کی بات کی، ابھی انشاءاللہ روزوں اور رمضان کے مسائل کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے۔ اس سے پیچھے ہم نے نیت اور سحری وغیرہ اور افطاری کے حوالے سے جو بنیادی اور ضروری مسائل تھے ان کے بارے میں بات چیت کیا۔ ابھی جو ٹاپک میرے سامنے کھلا ہے وہ ہے روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، یعنی مفاسد صوم کیا ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 1، کلی کرنے، نہانے، خوشبو سونگھنے، تیل یا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں آنکھ یا کان میں دوا یا پانی وغیرہ ڈالنے یا خود بخود چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر کسی شخص کے کان کے پردے میں سوراخ ہو اور اس میں دوا وغیرہ ڈالے یا خود بخود چلے جانے کی صورت میں وہ حلق سے اتر جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی سوراخ وغیرہ ہو یا کسی وجہ سے حلق تک دوائی کا اثر پہنچے یا پانی وغیرہ کا اثر پہنچے تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، وگرنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ کان کی صورت ہے، اور اگر آنکھ میں ڈالا جائے اور اس کا ذائقہ حلق میں محسوس بھی ہو تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک میں دوا وغیرہ ڈالنے سے روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب وہ حلق سے نیچے اتر جائے۔ اسی لیے روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس بات کا کبھی اندیشہ ہے کہ دوا حلق سے اتر جائے۔ روزے کی حالت میں کہ الٹی کرنے کا حکم، الٹی کے حوالے سے اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ روزے کی حالت میں اس میں 2-3 اقسام ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ الف یہ کہ روزے کی حالت میں اگر اپنے اختیار سے الٹی کی، یعنی خود جان بوجھ کر الٹی کی، تو اس صورت میں اگر وہ الٹی منہ بھر کر ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا اس سے کم ہو تو نہیں ٹوٹتا۔ منہ بھر کر ہو تو ٹوٹ جائے گا، منہ بھر نہیں تو نہیں ٹوٹتا، بشرطے خود جان بوجھ کر الٹی کی ہو۔ منہ بھر کر الٹی کا مطلب یہ ہے کہ اسے روکنے یا واپس نکلنے میں مشکلات کا سامنا ہو، یعنی اس کو واپس نہ کر سکے یا اس کو روک نہ سکے تو یہ منہ بھر ہوتا ہے۔ اور اگر الٹی بلا اختیار خود بخود ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے کتنی بھی ہو۔ اگر اپنی جان بوجھ کر اپنے اختیار سے نہیں کی تو روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے منہ بھر کر ہو۔ الٹی کو اپنے اختیار سے واپس پیٹ میں داخل کر دیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی روزے کے دوران اگر جان بوجھ کے الٹی کو نگل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر بلا اختیار خود بخود پیٹ میں واپس چلی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے جتنی بھی ہو۔ روزے کی حالت میں احتلام ہو جانے سے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ اگر احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی کو روزہ یاد نہ ہو اور وہ کچھ کھا پی لے یا جمع کر لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھانے پینے یا جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ قضا بھی آئے گی اور کفارہ، یعنی 60 دن مسلسل روزہ رکھنا، اور اگر اس کی ہمت طاقت بالکل نہ ہو تو پھر اس صورت میں جو ہے 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یعنی مسکینوں سے مراد یہ الگ الگ مساکین کو کھلائے، 60 مسکینوں کو 2 وقت کا الگ الگ 60 مسکینوں کو کھلائے، اور یا پھر اس کی قیمت جو ہے وہ 60 مسکینوں کو ادا کرے۔ روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، البتہ اگر اس کے نتیجے میں انزال یا جماعت تک نوبت آنے کا اندیشہ ہو تو بوس و کنار سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ روزے کی حالت میں بوس و کنار سے انزال ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس صورت میں صرف اس کی قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں، قضا ہوتی ہے اس صورت میں۔ روزے کی حالت میں محض نگاہ کرنے یا برے خیالات آنے سے ہی انزال ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں بلا اختیار مکی، دعائیں یا دھول حلق سے اتر جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر جان بوجھ کر ایسا کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس صورت میں صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا درست ہے، چاہے خشک ہو یا تر، البتہ ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب اس کے ذرات حلق سے اتر جائیں،
مکروہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذرات کے حلق سے اترنے کا بڑا امکان ہے۔ روزے کی حالت میں کوئی چیز چکھ کر تھوک دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی عورت بچے کے لیے غذا نرم کرنے کے لیے کوئی چیز چبا دے تو مجبوری میں ایسا کرنا جائز ہے، البتہ اس بات کا خیال رہے کہ اس چیز کا کوئی ذرا حلق سے نیچے نہ اترے، ورنہ تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر شوہر ظالم ہو اور سختی کرتا اور اس کے لیے نمک چکھ کر دیکھنا پڑے یا ذائقہ چکھ کر دیکھنا پڑے تو چکھ کر پھر تھوک دے، یہ صحیح ہے۔ وضو اور غسل کے دوران غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس صورت میں صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ روزے کی حالت میں کلی کرنے کے بعد ایک دو بار تھوک دینا کافی ہے۔ اس کے بعد منہ میں جو تری رہ جاتی ہے اس سے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ کسی شخص نے غلطی سے صبح صادق طلوع ہو جانے کے بعد سحری کر لی، اس خیال سے کہ ابھی بھی سحری کا وقت باقی ہے، تو ایسے شخص کا روزہ نہیں ہوتا۔ ایسا شخص افطار تک روزہ داروں تک کچھ کھائے پیے گا نہیں، اور اس کے ذمہ اس روزے کی قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ کوئی شخص روزے کی حالت میں تھا اور اس کو کوئی ایسا شدید مرض یا عذر لاحق ہو گیا کہ جس کی وجہ سے روزہ برقرار رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہو گیا تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ اس کے ذمہ اس روزے کی قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ بلغم یا تھوک نکل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک منہ کے اندر ہے۔ منہ سے باہر نکال کر پھر چاٹ کر نکل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس صورت میں روزے کی قضا ہوگی۔ تھوک و بلغم کو منہ میں جمع کر کے بلا عذر نکلنا مکروہ ہے۔ اگر بلغم یا تھوک نکل جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں، لیکن ایسے جان بوجھ کر بلغم یا تھوک کو جمع کر کے نگل لینا مکروہ ہے۔ البتہ اگر منہ سے باہر نکال کے یعنی ہونٹوں وغیرہ پہ لگ گیا اور پھر اس کو چاٹ لیا، تھوک ہو یا بلغم ہو، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مٹی وغیرہ یا دیگر ایسی چیزیں کھانے سے جو غذا کے طور پر نہیں کھائی جاتی، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ روزے کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں۔ اور اگر مٹی کھانے کا عادی ہے تو کفارہ بھی ہوگا۔ مزنی سے یعنی ماسٹربیٹ جو کرتے ہیں، ماسٹربیشن سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم آئے گی۔ عورت دوسری عورت سے چپٹی بازی کرے، اگر انزال ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، وگرنہ نہیں، اور قضا لازم آئے گی۔ مرد کا مرد کے ساتھ اغلام بازی کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس صورت میں قضا و کفارہ دونوں لازم ہیں۔ جانور یا مردہ عورت سے بدفعلی کی، اگر انزال ہوا تو روزہ فاسد ہوا، وگرنہ نہیں، قضا لازم ہوگی۔ غیر مشتہات یعنی نابالغ لڑکی سے مباشرت کی، انزال کی صورت روزہ ٹوٹ جائے گا اور روزے کی قضا لازم ہوگی۔ ہر قسم کے انجیکشن، انسولین و ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی۔ انہیلر، نیبولائزر و بھاپ کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس صورت میں بھی صرف قضا لازم ہوگی۔ نزلہ اوپر کہنے سے حلق سے اتر گیا، گو روزہ فاسد اتر گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں غسل کرنے کا حکم۔ اگر کسی پر غسل فرض ہو تو روزے کی حالت میں غسل کرنا بالکل درست ہے۔ البتہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے غسل میں چونکہ غرارے کرنا اور سانس کے ذریعے ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے، تو روزے کی حالت میں اس فرض پر عمل کیسے کیا جائے؟ یہ دراصل ایک غلط فہمی ہے، اس لیے پہلے اصل مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ فرض غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا تو فرض ہے، یعنی ناک میں پانی ڈالے اور کلی کرے۔ البتہ غرارے کرنا اور ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر تک چڑھانا فرض نہیں، بلکہ اس شخص کے لیے سنت کے درجے میں جو روزے دار نہ ہو، اور جو روزے دار ہو اس کے لیے ایسے غسل میں غرارے کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کا حکم نہیں، بلکہ روزے دار شخص کے لیے اصل حکم یہ ہے کہ وہ اچھی طرح کلی کرے اور اچھی طرح ناک میں پانی ڈالے کہ ناک کا نرم حصہ تر ہو جائے، تو یہی کافی ہے، اس سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ ناک میں پانی ڈالنے سے اور پھر تر انگلی پھیرنے سے ناک کا نرم حصہ اچھی طرح دھل جاتا ہے۔ کن صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ اگر کوئی شخص اس قدر مریض ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے واقعتاً نقصان دہ ہو تو ایسا شخص فی الحال روزہ نہ رکھے، بلکہ جب صحت یاب ہو جائے تو پھر ان روزوں کی قضا رکھے۔ اگر کوئی عورت حامل ہو یا اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہو، روزہ رکھنا اس کے لیے اس کے بچے کے لیے نقصان دہ ہو،
تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، بعد میں ان کی قضا رکھ لے۔ جو شخص 48 میل یعنی بات 77.25 کلومیٹر یا اس سے زیادہ مسافت کی سفر پر ہو تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، بعد میں اس کی قضا رکھ لے۔ البتہ اگر سفر میں تکلیف کا سامنا نہ ہو تو روزہ رکھنا بہتر ہے۔ اگر کسی شخص نے مرض کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، پھر صحت یابی سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا، اسی طرح مسافر نے روزے کی وجہ سے سفر کی وجہ سے روزے نہیں رکھے اور پھر مقیم ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا اور ان روزوں کی قضا رکھنے کا موقع نہیں ملا، تو ان صورتوں میں ان کے ذمہ قضا بھی واجب نہیں، فدیہ بھی واجب نہیں، اور نہ ہی ان کے لیے وصیت کرنا ضروری ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر کوئی شخص کسی شخص نے مرض کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، پھر صحت یابی سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، اسی طرح مسافر نے سفر کی وجہ سے روزے نہیں رکھے اور پھر مقیم ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا اور روزوں کی قضا رکھنے کا موقع نہیں ملا، تو ان دونوں صورتوں میں ان کے ذمہ قضا بھی واجب نہیں، فدیہ بھی واجب نہیں، اور نہ ہی ان کے لیے وصیت کرنا ضروری ہے۔ خواتین کے لیے ماہواری اور نفاس کی حالت میں روزے کے مسائل۔ عورت کے لیے حیض و نفاس کی حالت میں روزے رکھنا جائز نہیں۔ ان ایام میں جتنے روزے نہ رکھے ان کی قضا رکھنا ضروری ہے، بعد میں ان کی قضا رکھیں گی۔ ایسی عورت افطار تک کھا پی بھی سکتی ہے۔ کوئی عورت دن کو ماہواری سے پاک ہو گئی تو وہ اس دن روزہ رکھے، البتہ افطار تک روزے داروں کی طرح کچھ کھائے گی پیے گی نہیں، اس دن کے روزے کی قضا رکھے گی۔ دن بھی 20 دن میں پاک ہو گئی تو باقی کا دن کھائے پیے نہیں، پاکی کر لے، لیکن اس روزے کی قضا بعد میں رکھنی ہوگی۔ قضا، کفارہ اور فدیہ کے احکام۔ رمضان المبارک کا کوئی بھی روزہ بغیر عذر کے نہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ اس روزے کی قضا لازم ہے، البتہ کفارہ واجب نہیں۔ رمضان المبارک کا روزہ بلا عذر توڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ اس روزے کی قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی، البتہ رمضان کے علاوہ دیگر ایام کے روزے توڑ دینے سے صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ وضاحت: روزے کی حالت میں کھانے پینے سے کفارہ اس وقت لازم ہوتا ہے جب ایسی چیز کھائے پیے جو غذا، دوا، لذت یا طبعی رغبت کی طور پر استعمال کی جاتی ہے، کفارہ اس وقت ہے۔ لیکن اگر وہ ایسی چیز ہو جو مذکورہ مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتی، جیسے کسی نے جان بوجھ کر کوئی تنکا، کاغذ یا مٹی وغیرہ ایسی چیز نکل لی، تو اس سے صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں، بشرطے یہ کہ ایسی چیز کھانے کا عادی نہ ہو۔ اگر عادی ہو تو پھر کفارہ بھی ہے۔ ایک ہی رمضان میں کئی روزے بلا عذر توڑ دیے تو سب کی جانب سے ایک کفارہ بھی کافی ہے، البتہ قضا رکھنا تو ہر ایک روزے کا ضروری ہے۔ یعنی ایک ہی سال کے رمضان میں اگر کئی روزے توڑ دیے تو کفارہ ایک ہی بار سب کے لیے کافی ہو جائے گا، لیکن قضا ہر روزے کی رکھنی پڑے گی۔ رمضان کا کوئی روزہ قضا ہو جائے تو رمضان المبارک کے بعد جتنی جلدی ہو سکے اس روزے کی قضا رکھنا بہتر ہے، بلا عذر تاخیر کرنا اچھا نہیں۔ اگر کسی وجہ سے اگلے رمضان تک بھی یہ روزہ نہ رکھ سکے تو اس سے اگلے سال پھر رکھ لے، یعنی ان کا رکھنا بہرحال پھر بھی ضروری ہے، واجب ہے۔ رمضان کے کئی روزے قضا ہو جائیں تو بعد میں ان کی قضا رکھتے وقت سب کو ایک ساتھ رکھنا بھی درست ہے، اور وقفے وقفے سے رکھنا بھی درست ہے۔ روزے کا کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے۔ اگر درمیان میں کسی دن کسی بھی وجہ سے روزہ نہ رکھا تو دوبارہ شروع سے روزے رکھنے ہوں گے۔ اسی طرح اگر کسی عورت کو بچے کی ولادت کے بعد نفاس آ جائے تو وہ بھی پاک ہو جانے کے بعد دوبارہ شروع سے روزے رکھے گی۔ البتہ اگر ان ایام میں کسی خاتون کو ماہواری یعنی حیض آ جائے تو اس سے کفارے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ ماہواری کے دنوں کو شمار کیے بغیر 2 ماہ کے روزے پورے کرے۔ کفارے کے 2 مہینے کے روزے اگر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ سے شروع کرنے ہوں تو اس صورت میں مہینوں کا اعتبار ہوگا کہ 2 اسلامی مہینے ہی روزے رکھنے ہوں گے، یعنی جتنے بھی دن کے ہوں، 30 کے یا 29 کے، بھلے وہ 60 دن سے کم ہوں، اور اگر یکم کے علاوہ دیگر تاریخوں سے شروع کرنے تو پورے 60 روزے ہی رکھنے ہوں گے۔ اگر کوئی شخص ایسا شدید مریض ہے یا اس کو کوئی ایسا سنگین عذر لاحق ہے کہ وہ کفارے کے 2 ماہ کے روزے نہیں رکھ سکتا تو ایسا شخص 60 زکوٰۃ کے مستحق افراد میں یعنی مساکین میں سے ہر ایک کو ایک صدقہ فطر کے برابر رقم دے دے گا۔ ایک مستحق زکوٰۃ کو 60 دن دے دے یا 60 مستحقین زکوٰۃ کو ایک ہی دن دے دے، دونوں درست ہیں۔
یعنی 60 کو الگ الگ دے یا ایک ہی کو 60 دنوں تک دیتا رہے۔ فدیہ کے احکام: اگر کسی شخص سے رمضان کا ایک یا ایک سے زیادہ روزے قضا ہو جائیں تو ان کی قضا رکھنا ضروری ہے۔ فدیہ تو اس وقت دیا جاتا ہے جب کوئی ایسا مرض یا عذر لاحق ہو کہ روزہ رکھنے کی امید ہی نہ رہے۔ جب تک صحت یابی کی امید ہو تو فدیہ دینے کا حکم لاگو نہیں ہوتا۔ جب صحت یابی کی امید نہ رہے تو اس صورت میں فدیہ دے دے، پھر اگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی تو ان روزوں کی قضا رکھنا ضروری ہوگی اور فدیہ میں جو رقم دی تھی اس کا ثواب ملے گا۔ اور اگر فدیہ دینے کا موقع نہ ملے تو وصیت کر جائے کہ میرے ذمہ اتنے روزے باقی ہیں، ان کا فدیہ دے دیا جائے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے، یعنی 2.25 کلو گندم یا اس کے برابر رقم۔ جس دن فدیہ دینا ہو تو اس دن صدقہ فطر کی قیمت معلوم کر کے اسی حساب سے فدیہ ادا کیا جائے۔ اگر میت نے وصیت کی ہو، یعنی فوت شدہ نے، فوت ہونے والے نے فوت ہونے سے پہلے وصیت کی ہو کہ میرے روزوں کا فدیہ دیا کیجیے، اور اس نے مال بھی جوڑا ہو تو اس کی وصیت کو پورا کرنا ضروری ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ اگر میت پر کوئی قرضہ ہو تو سب سے پہلے میت کے مال سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد کل مال کے 1/3 حصے میں، یعنی تیسرا حصہ جو ہوگا اس کے 3 حصے کریں گے، اس میں سے فدیہ کی وصیت پوری کی جائے گی۔ اگر وہ 1/3 کم مال کم پڑ رہا ہے اور وہ وصیت اس میں پوری نہ ہو رہی ہو تو اس وصیت کو پورا کرنے کے لیے 1/3 سے زیادہ رقم خرچ کرنا ورثاء کے ذمہ لازم نہیں، البتہ اگر وہ خوشی سے دے دیں تو میت پر احسان ہوگا۔ اسی طرح اگر میت نے مال نہیں چھوڑا یا اس نے وصیت ہی نہیں کی ہو تو اس کی طرف سے فدیہ ادا کرنا واجب تو نہیں، لیکن میت پر احسان کرتے ہوئے اگر ادا کر دینا ایک بہترین عمل ہے، یعنی یہ اس پر میت پر احسان ہوگا۔ فدیہ صرف انہی لوگوں کو دینا جائز ہے جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، یعنی جو مستحق زکوٰۃ و مساکین ہوں ان کو۔ افطاری کے احکام کیا ہیں؟ جب سورج ڈوب جائے اور مغرب کا وقت داخل ہو جائے تو روزہ افطار کرنے کا اصل یہی وقت ہے۔ مغرب کا وقت داخل ہونے سے پہلے افطار کرنا ہرگز جائز نہیں۔ روزہ افطار کرنے میں اصل ادبار مغرب کے وقت داخل ہونے کا ہے۔ مغرب کا وقت داخل ہو جائے تو افطار کرنا جائز ہے، اگرچہ ابھی اذان نہ ہوئی ہو۔ اگر کسی نے غلطی سے مغرب کا وقت داخل ہونے سے پہلے ہی افطار کر لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے ذمہ اس روزے کی صرف قضا لازم ہے اگر غلطی سے کر لیا۔ البتہ اگر یہ معلوم تھا کہ ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا، پھر اس نے جان بوجھ کر افطار کر لیا تو اس کے ذمہ اس روزے کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ اگر کسی مسجد میں مغرب کا وقت داخل ہونے سے پہلے ہی اذان دے دی گئی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ افطار کے لیے مغرب کے وقت کے داخل ہونے کا انتظار کرنا ضروری ہے۔ مشہور دعا جو ہے وہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اور جس طرح پڑھتے ہیں کہ اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ بھی درست ہے۔ روزہ کے مکروہات کیا ہیں؟ مندرجہ ذیل امور روزہ کے مکروہات ہیں: جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی، گالی گلوچ کرنا یا کسی کو تکلیف دینا، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزہ دار کا کوئی چیز بلا وجہ زبان پر رکھنا، چبانا یا چبا کر اگل دینا، بلا وجہ اگر کسی چیز کو چبائے یا زبان پر رکھے تو یہ مکروہ ہے۔ قولن یا عملاً جنسی رغبت اور شہوانی جذبات برانگیختہ کرنے والے امور: بیوی کو شہوت سے چومنا اور زبان یا ہونٹ چوسنا مطلقاً مکروہ، اور اگر بیوی کا لعاب یا دہن حلق سے اتر گیا تو روزہ فاسد ہوگا۔ روزے کی حالت میں پانی چڑھانے یا کلی کرنے میں مبالغہ کرنا، پانی کے غرغرے کرنا، کیونکہ اس صورت میں روزہ ضائع ہونے کا قوی امکان ہے۔ علاوہ ازیں غسل کرنا، ٹھنڈا پانی سر پر ڈالنا، کلی کرنا، سادہ مسواک کرنا، سرما لگانا، بدن پر تیل لگانا، خوشبو لگانا یا سونگھنا، یہ مکروہات روزہ میں شمار نہیں ہیں۔ یہ سمجھ لیں، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں غسل کرنا، ٹھنڈا پانی سر پر ڈالنا، کلی کرنا، سادہ مسواک کرنا، سرما لگانا، بدن پر تیل لگانا، خوشبو لگانا یا اس کو سونگھنا مکروہات روزہ میں شمار نہیں ہوتے۔ متفرق مسائل بھی اس کے سمجھ لیں۔ مسئلہ نمبر 1، کھانے پینے جمع کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ حقہ، سگار، سگریٹ، چرس پینے سے روزہ
ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچتا ہو، بلکہ پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ پیک تھوک دی ہو اس کے باریک کے اجزاء، کیونکہ اس کے باریک اجزاء ضرور حلق میں پہنچتے ہیں۔ شکر وغیرہ اور ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گل جاتی ہیں، منہ میں رکھی اور تھوک نکل گیا، روزہ جاتا رہا۔ یوں ہی دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی، اسے کھا گیا یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکالی پھر کھا لی، یعنی ہونٹوں تک آئی اور باہر نکالی اور پھر کھا لی، یا دانتوں سے خون نکال کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم تھا، تھوک سے یا زیادہ تھا یا برابر تھا یا کم تھا مگر اس کا حلق میں مزہ محسوس ہوا، تو ان سب صورتوں میں روزہ جاتا رہا، اور اگر کم تھا اور مزہ بھی محسوس نہ ہوا تو نہیں۔ ان سب صورتوں میں جو ہے قضا ہے، کفارہ نہیں۔ روزہ میں دانت اکڑوایا اور خون نکل کر حلق سے نیچے اترا، اگرچہ سوتے میں ایسا ہوا تو اس روزے کی قضا واجب ہے، اگر سوتے میں بھی ہو ایسا تو اس کی قضا رکھیں۔ کوئی چیز پخانہ کے مقام پر رکھی، اگر اس کا دوسرا سرا باہر رہا تو نہیں ٹوٹا ورنہ جاتا رہا، لیکن اگر وہ تر ہے اور اس کی رطوبت اندر پہنچی تو مطلق دن جاتا رہا، یہی حکم شرمگاہ زن کا ہے۔ پخانہ کے مقام سے کہ رکھنے کی مراد یہ کہ وہ حق نہ رکھنے کی جگہ جہاں انیمیا دیتے ہیں وہاں تک جو ہے جو انیما رکھنے کی جگہ ہے اس وقت اس جگہ تک حق نہ رکھنے کی جگہ تک اس کو پہنچانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، اگر وہاں پر جو ہے تر جگہ تر کپڑا وغیرہ یا کوئی چیز ٹچ کرے تو۔ دوسرا یہی حکم شرمگاہ زن کا ہے، یعنی عورت کی شرمگاہ کا بھی یہی حکم ہے۔ شرمگاہ سے مراد اس بات میں فرج داخل ہے، اگر ڈورے میں بوٹی باندھ کر نگل لی، ڈورے میں دھاگے میں جو ہے وہ بوٹی باندھی اور اس کو نگل لیا، اگر ڈورے کا صرف دوسرا کنارہ باہر رہا اور جلد نکال لی کہ ابھی گلنے نہ پائی تھی تو روزہ نہیں ٹوٹا، اگر ڈورے کا دوسرا کنارہ بھی اندر چلا گیا یا بوٹی کا کچھ حصہ اندر رہ گیا تو روزہ جاتا رہا۔ عورت نے پیشاب کے مقام میں روئی کا کپڑا رکھا اور بالکل باہر نہ رہا، روزہ جاتا رہا، اور خشک انگلی پخانے کے مقام میں رکھی عورت نے شرمگاہ میں تو روزہ نہ کیا، اور بیگی تھی یا اس پر کچھ لگا تھا تو جاتا رہتا، بشرطہ پخانہ کے مقام میں اس جگہ رکھی ہو جہاں عمل دیتے وقت حقنا یعنی اینما کا سرا رکھتی ہیں، یعنی وہ جو ہے کافی گہرائی میں ہوتا ہے۔ مبالغہ کے ساتھ استنجا کیا یہاں تک کہ حقنا اینما رکھنے کی جگہ تک پانی پہنچ گیا، کچھ لوگ بہت مبالغہ کرتے ہیں، یہ اچھا طریقہ نہیں، اس سے روزہ جاتا رہا، اور اتنا مبالغہ چاہیے بھی نہیں کہ اس سے سخت بیماری کا اندیشہ ہے۔ مرد نے پیشاب کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ مثانہ تک پہنچ گیا ہو، اور عورت نے شرمگاہ میں ٹپکایا تو جاتا رہے گا۔ دماغ یا شکم کی جھلی تک زخم تھا، دماغ یا پیٹ کی جھلی تک زخم تھا، اس میں دوا ڈالی، اگر دماغ یا شکم تک پہنچ گئی روزہ جاتا رہا، خواہ وہ دوا تر ہو یا خشک، اور اگر معلوم نہ ہو کہ دماغ یا شکم تک پہنچی یا نہیں پہنچی اور وہ دوا تر تھی جب بھی جاتا رہا، اور خشک تھی تو نہیں۔ حقنا لیا یا نتنوں سے دوا چڑھائی، روزہ جاتا رہا، اور پانی کان میں چلا گیا، ڈالا تو نہیں۔ کلی کر رہا تھا، بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا، یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ چڑھ گیا، روزہ جاتا رہا، مگر جب کہ روزہ ہونا بھول گیا ہو تو نہ ٹوٹے گا، اگرچہ قصدن ہو۔ یوں کسی نے روزہ دار کی طرف کوئی چیز پھینکی، وہ اس کے حلق میں چلی گئی، روزہ جاتا رہا۔ سوتے میں پانی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھولا تھا اور پانی کا قطرہ یا اولا حلق میں جا رہا، روزہ جاتا رہا۔ دوسرے کا تھوک نکل گیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ پر لے کر نکل گیا، روزہ جاتا رہا۔ منہ میں رنگین ڈورا رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا، پھر تھوک نگل لیا، روزہ جاتا رہا۔ ڈورا بٹا اسے ترک کرنے کے لیے منہ پر گزارا، ڈورا بٹا اور پھر اسے ترک کرنے کے لیے منہ پر گزارا، پھر دوبارہ سے بارہ، یوں کیا روزہ نہ جائے گا، مگر جبکہ ڈورے سے کچھ رطوبت جدا ہو کر منہ میں ہی رہی اور تھوک نگل لیا تو روزہ جاتا رہا۔ آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل لیا، اگر قطرہ دو قطرہ ہے تو روزہ نہ گیا، اور زیادہ گیا تو اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو جاتا رہا۔ پسینے کا بھی یہی حکم ہے، یعنی حلق سے اتر جاتا۔ پخانے کا مقام باہر نکل پڑا تو حکم ہے کہ کپڑے سے خوب پونچھ کر اٹھے کہ تری بالکل باقی نہ رہے،
اور اگر کچھ پانی اس پر باقی تھا اور کڑا ہو گیا کہ پانی اندر کو چلا گیا تو جو ہے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ عورت کا بوسہ لیا یا چوہا یا مباشرت کی یا گلے لگایا اور انزال ہو گیا تو روزہ جاتا رہا، اور عورت نے مرد کو چو لیا اور مرد کو انزال ہو گیا تو روزہ نہ کیا۔ عورت کے کپڑے کے اوپر سے چوہا اور کپڑا اتنا دویز ہے کہ بدن کی گرمی محسوس نہیں ہوئی تو فاسد نہ ہوا اگرچہ انزال ہو گیا۔ قصدن منہ بر کیکی اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو مطلقاً روزہ جاتا رہا، اور اس سے کم نہیں کی تو نہیں، اور بلا اختیار کی ہو گئی تو منہ بر ہے یا نہیں، روزہ نہیں ٹوٹا، اور باہر تقدیر وہ لوٹ گئی تو لوٹ کر حلق میں چلی گئی تو روزہ نہ ٹوٹا اگرچہ جتنی بھی ہو، اگر خود سے چلی جائے۔ اگر اس نے خود جان کر لوٹائی اگرچہ اس میں سے صرف چنے برابر حلق سے اتری تو روزہ جاتا رہا۔ کہ یہ احکام اس وقت ہیں کہ میں کھانا آئے یا سفرہ یا خون، یا تو کھانا آئے یا سفرہ یا خون، اور بلغم آیا تو مطلقاً روزہ نہ ٹوٹے گا۔ رمضان میں بلا عذر جو شخص اعلانیہ قصدن کھائے تو حکم ہے کہ اسے قتل کیا جائے، یعنی یہ نہیں کہ عام بندے اس کو قتل نہ کریں، یہ اس کو حکومت اس کو یہ سزا دے کہ وہ اس طرح کا اتنا بڑا جرم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ یہاں پر یہ باب جو ہے اختتام تو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔